اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے اور آج کی رات ہی وہ مبارک رات ہے کہ جس کے آخری پہر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت جہاں کہیں بھی موجود ہیں مسلمان، ہر جگہ مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اہل ایمان کی محبت کا تقاضا ہے۔ مختلف نوعیتوں سے ہم اس مبارک دن کو اگر دیکھتے ہیں، کسی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، ایمانی، روحانی، وجدانی، نسبی، کسی کے ہاں اگر ہم اس کو دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی 14 اگست گزری ہے، اس دن کو مملکت کی سطح پر سیلیبریٹ کیا گیا۔ ابھی 2-3 دن پہلے چائنا نے اپنا قومی دن منایا، اور یہ صرف ایک ملک میں نہیں، ہر ملک میں یہ چیز ہے کہ اس ملک کو جس دن وجود ملا وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ممالک بھی نہیں، وہ ملک جہاں عید میلاد النبی منانا منع ہے، یعنی سعودی عربیہ، سعودیوں کے آنے سے پہلے وہاں پر میلاد ہوتا تھا۔ مکہ مدینہ میں سینکڑوں سال پہلے کی کتب میں، اخبار مکہ مدینہ منورہ، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، تمام میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کس طرح سے یوم میلاد مناتے تھے اس کی تفصیلات درج ہیں۔ اب حکومتی سطح پر نہیں ہے، وہاں پر بھی عید میلاد النبی منع ہے، لیکن وہاں بھی عید الوطنی منائی جاتی ہے، یعنی جس دن سعودی عرب بنا ہے، یوم الاستقلال، یوم آزادی کہہ لیں آپ اسے، یوم تاسیس کہہ لیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں عید الوطنی، یعنی وطن کی عید۔ تو عید الوطنی اس کو کہہ کے وہ مناتے ہیں، اور کئی ایسے طریقوں سے مناتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کیونکہ کلمہ طیبہ جھنڈے پر لکھا ہوا ہے، عورتیں اس کے لباس پہن لیتی ہیں، طرح طرح سے اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جس دن کے ساتھ نسبت ہے اس ملک کی آزادی یا کوئی اور چیز، تو وہ ملک اپنے اس دن کو مناتا ہے، اور پھر اس ملک کو جو بنانے والا ہے، بانی ہے، وہ بانی جس دن پیدا ہوا یا جس دن اس کا انتقال ہوا، وہ مملکت اس دن کو بھی اہمیت کے ساتھ مناتی ہے، اس اپنے مملکت کے بانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی اس مملکت کو بنانے کے لیے جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی جد و جہد کے منہج کو ڈسکس کرتے ہیں، اس مملکت کے وجود میں آنے کے لیے اس نے جو صعوبتیں مشکلیں برداشت کی ان تمام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کا مقصد کیا؟ یہ ملی طور پر دن منانے کی انسان کے اندر جو ایک خصلت ہے یا طلب ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ قوم اپنے قائد کے دن کو زندہ رکھتی ہے، قوم اپنی مملکت کے وجود کے دن کو زندہ رکھتی ہے، اس کو مناتی ہے۔ کیوں کہ اس کا یہ ملی تشخص
اس میں وہ جو بنیادی محرکات تھے، بنیادی اثرات تھے، بنیادی طور پر اس کو بنانے کے لیے جو جدوجہد تھی، اس کے بانیان کی جو قربانیاں تھیں، آنے والی قوم اس ملک کو شاد و آباد دیکھ کر کہیں اس سوچ میں نہ پڑ جائے کہ یہ ایسا ہی تھا، بلکہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی قربانیوں کو وہ یاد کرتے ہیں، اور وہ قربانیوں کا ذکر اس مملکت کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ملی طور پر اگر دن کو منایا جائے تو اس قوم کے اندر وہ ملی تشخص اور اس ملی تشخص کی جو قیمت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اگر مملکتیں اپنے وجود والے آزادی والے دن کو منانا چھوڑ دیں، ہم 14 اگست اگر منانا چھوڑ دیں تو رفتہ رفتہ وہ آزادی کی جو موومنٹ تھی، آزادی کے لیے لوگوں کی قربانیاں تھیں وہ، اور یہاں تک کہ اس مملکت کے وجود کی جو وجہ اور باعث تھا وہ بھی آنے والی نسلوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اور جب کسی بھی چیز کے وجود کا جو مقصد ہے وہ سوچوں سے محو ہو جائے، مٹ جائے، تو پھر وہ جو وجود ہے وہ بھی بے معنی تصور ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ بے مقصد ہی بنا لیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ایسے ہی بنا لیا۔ تو یہ ملی طور پر کسی بھی دن کو منانے کا فائدہ ہے،